السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وصدر الشریعۃ العلامہ امجد علی العالمی وسائر العاشقین واصلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور ربیع الاول شریف دوسری تاریخ، آج صدر الشریعہ علامہ امجد علی العظمی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام۔ کیونکہ شیخ المشائخ صدر الشریعہ علامہ امجد علی العظمی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک ذوالقعدہ 2 تاریخ یوم الاساتذہ، لہذا ربیع النور ربیع الاول شریف میں وہ عاشق کے کتابوں کے چند پیغام آج کے دراسے میں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی العظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار الشریعت یعنی بہار شریعت میں عقائد متعلقہ بنبوت یعنی نبوت کے متعلق، نبوت کے بارے میں اللہ عز و جل کے انبیاء کرام کو اللہ عز و جل جو نبوت عطا فرمایا، اس نبوت کے متعلق، نبیوں کے متعلق ہم اہل اسلام کا، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ پیغام صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف، احادیث کریمہ، ائمہ اسلاف کے بزرگوں اور بزرگان دین کی کتابوں سے اخذ کرتے ہوئے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت جو 20 جلدوں میں ہے، اس میں پہلا جلد عقائد کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ عز و جل کے بارے میں، اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مستحیل صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جائز صفات، اس طرح کئی، اور اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس طرح مختصر انداز میں جوامع الکلم کے طور پر سلطان الہند اجمیر خواجہ رضی اللہ عنہ انا ساگر کو جیسا کہ چھوٹے سے برتن میں ڈال دیا تھا، اور اسے خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ عنہ کے کرامت سے وہ خواجہ کی بارگاہ کے ایک عظیم مدرس صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار الشریعت میں چند صفحات میں کئی طرح کے علوم و بہار کو ایک چھوٹے سے برتن میں یعنی چند صفحات میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے بارے میں یعنی خدا کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بتانے کے بعد نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بتاتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کو برابر جاننا، ضروریات دین کیا کیا ہے وہ تمام چیزوں کو برابر جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے تو ہو سکے گا کبھی کبھی ضروریات دین کا انکار بھی کر کے کافر ہو جائے گا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ عیب سب اللہ کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ اگر نہیں جانے گا تو محال کو ثابت کر کے اسلام سے خارج ہو جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اسی لیے ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال۔ عقائد کے تمام ائمہ دین، خاص کر ام البراہی نور العلام علی عقیدۃ العوام، کفایت العوام، اس طرح کئی کتابوں میں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارتقاد الاحباب،
اور دیگر اسلاف و اخلاف کے کئی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں جو موجود ہے، سنوسی اور باقی کتابوں میں جو بات ہے اسی کو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آسان انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار ہو، اقرار جب کرے گا تو موجب کفر ہے، محال کے واجب کا یعنی واجب کیا ہے، محال کیا ہے، واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب صفات، اسی طرح انبیاء کرام کے واجب صفات، اللہ تبارک کے محبوب انبیاء علیہ السلام کے واجب صفات جو 4 ہیں، اس میں یہ ایک کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو وہ موجب کفر یعنی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو مستحیل صفات، محال صفات ہرگز انبیاء کرام میں وہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی اقرار کرے انبیاء میں یہ محال صفات ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جاننا ضروری ہے، ورنہ واجب کا انکار کر کے، محال کا اقرار کر کے کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ علم ہی نہیں ہے تو ناواقفی کی بنیاد پر کئی طرح زبان میں اپنے بات سے یعنی کئی طرح نادانی سے عقیدہ خلاف بھی رکھے گا اور خلاف بات زبان سے نکالے گا۔ اس لیے آج آخر زمانہ کہ کئی طرح کے کفریات بڑھتے جا رہے ہیں، الفاظ کفریات، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی ایک تفسیر بر سے مراد زبان اور بحر سے مراد دل، ایسا بھی تفسیر ہے، القرآن ذو وجوہ، جیسے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المنبہات علی الاستعداد لیوم المعاد میں صدیق الاکبر رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں۔ تو آج کفری الفاظ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو اسی لیے جب عقیدہ نہیں سیکھیں گے، عقیدہ اگر نہیں جانیں گے تو آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے گا اور خلاف بات زبان سے نکالے گا اور ہلاک ہو جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر خلاف عقید اہل سنت، خلاف عقید اہل اسلام رکھا، ضروریات دین کا خلاف کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ ضروریات دین کا اگر انکار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے عقائد کو برابر سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہی یہ بات بتاتے ہیں، اس کے بعد عقیدہ نمبر 1 بتاتے ہیں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں؟ النبی تمام ائمہ اسلاف قرآن اور احادیث کی روشنی میں نبی سے مراد، نبی کی تعریف کیا ہے بیان فرمائیں۔ فتح المعین میں بھی، تعریفات میں بھی، دیگر عقائد کی کتابوں میں سب نبی کی تعریف اسے آسان انداز میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں، یعنی نبی انسان ہی ہوتے ہیں، بشر کو کہتے ہیں مگر عام بشر نہیں، عام انسان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، فرشتے یا جن نہیں، بلکہ مگر عام بشر نہیں ہیں۔ محمد بشر لا کالحجر، محمد بشر لا کالبشری، یاقوت حجر لا کالحجری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر معمولی بشر نہیں، عام بشر نہیں ہیں۔ امتناع النظیر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یعنی ہدایت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، علامہ شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آزاد تحریک جنگ آزادی کے عظیم شخصیت، امتناع النظیر کی کتابی تصنیف فرمائیں۔ تو بہرحال عام بشر ہیں۔ یاقوت حجر لا کالحجری، یاقوت پتھر ہے مگر معمولی پتھر نہیں ہے، جیسا کہ علامہ احمد بن زین الدہلان المکی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، شیخ حدیث، سند الحدیث کے وسیلہ علامہ احمد بن زین الدہلان رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، مکے کے عظیم مفتی تھے علامہ احمد بن زین الدہلان المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔
اپنی کتاب تقریب الاصول تصحیح الاصول لمعرفت اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں محمد بشر لا کالبشری یاقوت حجر لا کالحجری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں مگر معمولی بشر نہیں ہیں، عام بشر نہیں ہیں، بے نظیر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاقوت وہ بھی تو پتھر ہے مگر معمولی پتھر نہیں، ہر پتھر ایک طرح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں، یعنی رسول الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، اسی لیے رسول توفتہ رسولنا، جہاں پر رسولنا سے مراد فرشتے ہیں۔ نبی بشر مگر معمولی بشر نہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے وہی بھیجی، ان لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے وہی کئی طرح ہیں۔ وہی کے بارے میں تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں، یہاں تک کہ کیفیت نزول الوحی سے شروع کرتے ہوئے ابتداء الوحی، وہ تمام باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں بیان فرماتے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی بھی ہیں اور شرعی معنی بھی ہیں۔ وحی جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اس طرح کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، یعنی وحی کا لفظ متعدد مقام پر قرآن شریف میں آیا ہے اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا، خفیہ بات کرنا، یہ سب لسان العرب لغت کی کتابوں میں موجود ہے، اور کئی ائمہ لغت اس کی تفسیر بھی کیے ہیں وحی سے مراد کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض آیتوں میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یعنی چند جگہ وحی سے مراد وحی فطری معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح چند آیتوں میں وحی سے مراد اللہ عز و جل قرآن شریف میں کئی معنی میں وحی کا لفظ آیا ہے، چند جگہ لفظ وحی پوشیدہ طور پر بات کرنے میں استعمال ہوا ہے، اور چند جگہ وحی کا لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ تو بہرحال جیسا کہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ نمبر 18، اردو دان طبقہ کے لیے فیوز الباری جلد اول صفحہ نمبر 110 اور 111 میں موجود ہے۔ اسی طرح وحی کے شرعی معنی، اصطلاح شرح میں وحی ان مطالب و معارف کا نام ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں۔ بنیادی حیثیت سے وحی کی 3 قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کا بندے سے بلا واسطہ براہ راست خطاب، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، اور وَأَوْحَيْنَا اس طرح کئی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا براہ راست بلا واسطہ، اللہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام، اسی طرح دوسرے فرشتے کے واسطے سے کلام، تیسرے ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر کسی اور طرح کا کلام یا مطالب و حکام کا قلب نبی پر نزول۔ یہ تیسری قسم ہی وہ ہے جس کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں بے شمار امور کی تفصیل، حیت و شکل متعین فرمائی، اور قرآن حکیم کے اجمال و ابہام کی تبعین و تشریح کی۔ اسی لیے وہی جلی قرآن، تورات، زبور، انجیل جو اللہ تبارک و تعالی کی کتابیں ہیں، یہ کلام صریح ہے، اس لیے علماء نے وہی جلی کی تعریف بیان فرمائی، جیسا کہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یعنی وہی جلی اللہ کے اس کلام صریح کو کہتے ہیں جو وہ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل فرماتا ہے۔ تو بہرحال وحی اور الہام میں بھی بہت سے فرق ہیں، سمجھنے کے لیے مولا القاری رحمۃ اللہ مرقات المفاتیح میں اور فیوض الباری پہلی جلد 112 میں اور دیگر کتابوں موجود ہے۔ تو بہرحال صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کا نچوڑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اس بشر کو نبی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء سب بشر تھے اور مرد
نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام 1,24,000 تقریباً یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام انبیاء بشر اور مرد تھے، رجل رجال تھے، کوئی عورت نبی نہیں۔ سیجا نام کی ایک عورت نبوت کا جو دعویٰ کی تھی وہ جھوٹی مدعیہ نبوت تھی، اسی لیے جتنے بھی اللہ کے انبیاء کرام ہیں وہ پورے کے پورے مرد تھے، نہ جن نبی ہوا ہے نہ عورت نبی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل، صدر شریف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ کو کچھ واجب نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، لوگوں پر رحم کرتے ہوئے ارحم الراحمین ہے کہ ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج دیا۔ اسی طرح عقیدہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ وحی کے اقسام بتایا گیا، صدر شریف فرماتے ہیں اسی کا نچوڑ کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ اور عقیدہ، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتارے، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد نبی علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ نبی علیہ السلام پر، قرآن جو سب سے افضل کتاب ہے، وہ سب سے افضل رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو بہرحال صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام اس مہینے کا 2 تاریخ کا یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس لیے آج صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام عاشقوں کے توسل سے دعا کریں کہ ہمیں سچی محبت رسول عطا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد بن سراج النسابوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے اشیاخ میں سے ہے، 7,000 قرآن شریف ختم کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ کیے تھے، 7,000 بکروں کو ذبح کر کے قربانی کرتے، یعنی ذبح کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کیے تھے۔ اس لیے آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، رسول پاک پر مدح پر تعلیم علم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کار خیر کئی طرح کے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ کرے تاکہ اس کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے صلوات و تسلیمات۔ اور آج کے دن صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام عاشقین اسلاف اخلاق کے توسل سے دعا کریں، بالخصوص جیسے کہ حدیث پاک میں ہے اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء علی الماء تتناثر كما يتناثر الورق من الشجر في الريح العاصف۔ خطیب البغدادی رحمت اللہ علیہ تاریخ بغداد میں اسحاق بن محمد کے واقعے میں فرماتے ہیں، جلد 6 صفحہ نمبر 403-404، یعنی جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے، جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے گرتے ہیں اسی طرح تیرے گناہ گر جائیں گے، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اسی لیے پانی پر پانی پلاؤ، یعنی جس کو بھی پانی پلاتے ہیں، شربت پلاؤ، پانی پلاؤ، میٹھی چیز پلاؤ، اور کئی طرح کے جو مشروبات ہیں بہترین انداز میں پلا کر ہدیہ کریں رسول پاک کی بارگاہ میں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور تمام عاشقین کی بارگاہ میں، اور توسل سے دعا کریں کہ صدر الشریعہ اور تمام عاشقوں کی برکت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی برکت سے، اخیار امت تمام بزرگوں کی برکت سے، بالخصوص صدر الشریعہ کی برکت سے سچی محبت رسول ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہمارے گناہ معاف ہو، حقوق اللہ کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے، اور حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزو ہوئے ہیں تمام گناہ کوتاہیاں ہم سے معاف ہو جائے، بالخصوص دعا فرمائیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ بالذین یطعمون الطعام من عبیدہ۔ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الثواب میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ
मुबाहात फरमाता है कि देखो ये कैसा अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए तबर्रुक तकसीम करना, तबर्रुक तकसीम करना, ये तमाम चीजें बुजुर्गों के नाम पर हदिया करना। आज तबर्रुक का तकसीम करें, शीरनी तकसीम करें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया करते हुए। मीरा शरीफ रबीउन नूर के फयूज़ बरकत से माला माल होने के लिए उसके साथ साथ सदरुश शरीया रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम पर हदिया और तमाम आशिकीन के नाम पर हदिया, ताकि उन बुजुर्गों की बरकत से उनके तालीमात के जरिए हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो जाए, ताकि तमाम वहाबियत, देवबंदियत, मौदूदियत, मिनहाजियत के तमाम फितरों से हमारे दिलों को पाक फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। ये हदीस शरीफ यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों से जो लोगों को खाना खिलाते हैं फरिश्तों के साथ मुबाहात करता है, मुबाहात फरमाता है कि देखो ये कैसा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हाफिज अब्दुल कवी अल मुंज़िरी रहमतुल्लाहि अलैहि अत-तरग़ीब व तरहीब मिन अल-हदीस शरीफ में अत-तरग़ीब फी इत्आम अत-तुआम में हदीस नंबर 21 यानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 68 में बयान फरमाते हैं। यहाँ तक कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि राद्दुल कहती वल वबाई बिदअवतिल जीरानी उमवासातिल फ़क़रा में भी सदका, सिला रहमी, इत्आम तुआम, खाना खिलाने के बारे में तफसील के साथ बयान फरमाते हैं। उसके साथ साथ आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि आलिल इफ़ादा फी तग़ज़ियतिल हिंद व बयान शहादा में भी जो 1321 हिजरे में तस्नीफ फरमाए, फ़ता रज़विया 22 जिल्दों वाली में यानी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 653 और 54 में भी ये हदीस से मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस की बरकत से हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐलान नबुव्वत से पहले नबी नहीं थे? ये बराबर समझने की बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल हुई, यानी नबुव्वत हासिल हुई। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुंजदिलुन फी तुइनतिही। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बत लिखा गया है रसूल पाक के बारे में खातिमुन नबिय्यीन, जबकि आदम नबी इस्लाम पैदा ही नहीं हुए थे। इस हदीस पाक की तफसील करते हुए अल्लामा अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी फ़ारसी मिशकात की शरह अशीअतुल लम्आत में, जिसका उर्दू तर्जुमा अशीअतुल लम्आत, उसके जिल्द 4 सफ़ा नंबर 474 में है, 474 में 474 यानी 470 पर 4 सफ़ा में मौजूद है। इस हदीस पाक में फरमाया गया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। जो लोगों की ज़बान में मशहूर है ये हदीस। एक रिवायत कुतिबतु नबिय्या, यानी मैं उस वक्त नबी लिखा गया जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आब व गुल के दरमियान में थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आब व गुल के दरमियान थे, उसी वक्त मुझे नबी होकर लिखा गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नबी होने का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि अशीअतुल लम्आत में उसी सफ़े में फरमाते हैं कि मतलब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना मुक़द्दर हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म इलाही में पहले ही नबी थे, तो ऐसी नबूवत तो तमाम अंबिया इकराम को शामिल है, क्योंकि सब इल्म इलाही में पहले ही नबी थे। और अगर बिलफिल नबी होना मुराद है तो दुनिया ही में होंगे। मगर इस एतराज़ का जवाब यह है, इस सवाल को कायम करने के बाद, सवाल बताने के बाद अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हदीस का मतलब मलाइका और अरवाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अंसरी से पहले उनकी नबूवत का ज़ाहिर करना है। पहले ही फरिश्तों के दरमियान, अरवाह मुबारका के दरमियान, अरवाह के दरमियान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद के बारे में, नबूवत के बारे में ज़ाहिर कर दिया गया। लतुमिनुन बिही व लतंसुरनहु, जो सूरह आले इमरान में अहद मीसाक के मुताबिक जो आयत हैं उस पर भी और दीगर आयतों में जो मौजूद है। तो बहरहाल एक हदीस शरीफ में, मिशकात शरीफ
خطیب التبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی میں بھی باب ما جاء فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 صفحہ نمبر 201. ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام آ کر بارگاہ میں کہتے ہیں متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وآدم بین الروح والجسد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے, یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیے تھے, اسی وقت سے میں نبی ہوں. تو ان تمام تفاصل سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی تھے, اور ان کے نبی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا, مگر اعلان نبوت لوگوں کو جب بتا دیا گیا زمین میں وہ 40 سال کے بعد. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے ہی نبوت کی زندگی, امین صادق ہو کر بہترین زندگی, جیسے کہ تفصیل کے ساتھ فقیہ ملت رحمہ اللہ فتاوی فیض الرسول میں بھی فرماتے ہیں, اور دیگر ائمہ دین اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے متعلق پیغام صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ آج کا درس تھا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عظمت ہمارے اندر رہنا چاہیے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ضروریات دین ہیں, رسول پاک کے بارے میں جو عقیدہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ اور دیگر امور ایمان میں جو عقائد ضروریات دین ہے اور ضروریات عقائد اہل سنت ہے, ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وشیخ المشائخ صدر الشریعۃ وسائر العاشقین والمادحین والمحبین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے, ان بزرگوں کی برکت سے ہماری اس دراسے کو قبول فرمائیں.